شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد آنے والی ہوگی تمہیں اچانک یہ دو چیزیں ظاہر ہوں گی۔ نا امیدی میں کھونے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ اللہ کی مدد کی نشانیاں۔ محترم ناظرین، یاد رکھو جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہارے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے، جو انسان و حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤ سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹیوں کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکن سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن کی زندگی رزق و معیشت کی فکر سے خالی ہونی چاہیے اور اس کا دل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ ہر روز صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا و آخرت سنور جاتی ہیں۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے،
انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکن سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ پس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد و یکتا رب پر ہوتا ہے۔ جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کی زندگی کے حالات خراب ہو گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، بے سکون ہونے لگے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اس دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازکاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دیں، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ اللہ والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نا، اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زبانوں پر سانجی ہیں۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو ان کی توجہ اور احساس کی۔ یاد رکھو لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی معیشت ساری معیشتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے تمہارے لیے جو چیز بنائی ہے وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہے گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے
ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ کی رضا ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین پختہ ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، پر اللہ پر نہیں ہے۔ پر تم جان رکھو کہ تم حقیقی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دے دو گے اور گہرا یقین رکھو گے تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ اعتماد اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب جانے اور ہر آسان اور ہلکے کام میں بھی بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ اللہ چاہے تو سبب اور اس کے اثر کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور یہ اللہ کی منشا تھی کہ آگ نے آپ کو گزند نہ پہنچائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں حتیٰ کہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کو بھی اسباب اختیار کرنے کی تلقین کی، اور اسی فطرت پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس نے عفت کو قائم رکھنے کے لیے نکاح کا طریقہ عطا فرمایا، گھر بسانے کے لیے زوجین کو پورا عائلی نظام دیا جہاں ان کی فطری تقاضے بھی پورے ہوں اور اولاد کی نعمت پا کر اگلی نسل کی آبیاری کا اہتمام بھی ہو۔ اسی طرح کسی گوشے میں بیٹھ کر رزق کا انتظار کسی بھی طرح پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے محنت کرنا توکل کے عین مطابق ہے۔ شریعت نے بندوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلقین کی ہے، اور یہی عبادت اور استعانت دنیا اور آخرت میں سعادت پانے کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر آخری کلمات یہ تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور جس رب پر توکل کر کے انہوں نے دعا مانگی تھی ان کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے عالم بالا میں اس دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کی سرزمین سے نکلنے کو تھے کہ فرعون نے تعقب کر کے انہیں جا لیا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل نے گمان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا توکل جس خدا پر تھا اس نے انہیں بچا لیا اور ان کے دشمن کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ توکل علی اللہ صادقین کی عبادت اور مخلصین کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء المرسلین اور اولیاء المؤمنین کو اس کا حکم دیا۔ توکل علی اللہ اہل ایمان کی وہ صفت ہے جس کی بنا پر وہ پوری انسانیت کی قیادت کرتے ہیں۔ مومن کا ایمانی تقاضا ہے کہ وہ صرف اللہ پر توکل کرے۔ قرآن کریم توکل علی اللہ کو ایک مستقل عنوان دیتا ہے اور کہتا ہے وَعَلَىٰ رَبَّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اور یہاں اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا، لہٰذا وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ یہی اس کا یقین بھی ہے اور بھروسہ بھی۔ وہ نہ کسی اور سے امید رکھتا ہے نہ کسی کے خوف کا شکار ہوتا ہے۔ مشکلات اس کے راستے میں آ جائیں تو بڑی پامردی سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ نہ اس کا سر کسی کے آگے جھکتا ہے نہ وہ اکڑ کر چلتا ہے۔ وہ ایک مطمئن نفس کی سی زندگی گزارتا ہے۔
نہ خوشحالی اس کے انداز کو تبدیل کرتی ہے نہ بدحالی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی قدر و قیمت یہ ہے کہ یہ صرف بندے کو جرت مند بنا دیتی ہے اور وہ بڑے سے بڑے جبار کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 مرتبہ فرمایا ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے معنی ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کا مکمل یقین اور اس پر کامل بھروسہ ہو، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوسی ہو۔ پس توکل کے معنی ہے اولاً آدمی کو اللہ کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو اور وہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم، اخلاق کے جو اصول، حلال و حرام کے جو حدود اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو قواعد و ضوابط اللہ نے دیے ہیں وہی برحق ہیں اور انہی کی پیروی میں انسان کی خیر ہے۔ ثانیاً آدمی کا بھروسہ اپنی قابلیت، اپنے ذرائع و وسائل، اپنی تدابیر اور اللہ کے سوا دوسروں کی امداد اعانت پر نہ ہو، بلکہ وہ پوری طرح یہ بات ذہن نشین رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ کی توفیق و تائید پر ہے۔ ثالثاً آدمی کو ان وعدوں پر پورا بھروسہ ہو جو اللہ نے ایمان و عمل صالح اختیار کرنے والے اور باطل کے بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کیے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ ہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ جس کا وکیل اللہ ہو اسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی سازش اس پر اثر کر سکتی ہے، نہ خفیہ چالیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ ہی ظاہری کوششیں۔ دست فاران میں خیمہ زن بنی اسرائیل کو جباروں کے مقابلے میں شہر میں داخل ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ یہاں آ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسے کی قدر و قیمت کیا ہے اور شدت اور خطرات میں ایمان اور یقین کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں اور جباروں سے ڈرنے والوں کے موقف میں کیا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کسی شخص کے دل میں 2 ڈر نہیں ڈالتا کہ وہ اللہ جل شانہ سے بھی ڈرے اور وہ لوگوں سے بھی ڈرے۔ پس جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ پر توکل ایمان کی خاصیت بھی ہے اور اس کی علامت بھی، یہی ایمان کی منطق بھی ہے اور اس کا ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اولیاء اللہ کے 3 خصوصی اوصاف ہیں۔ نمبر 1، ہر بات میں اللہ پر اعتماد۔ نمبر 2، ہر شے میں اللہ کی محتاجی۔ نمبر 3، ہر معاملے میں اللہ کی جانب رجوع۔ بندے کو آخرت کے معاملے میں اللہ کی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملات میں اسی پر توکل اختیار کرنا چاہیے۔ اسے رزق کے معاملے میں بے اعتمادی اور خوف کے اندیشے نہیں رکھنے چاہیے اور اسے اعمال کی جزا کے بارے میں بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، مگر اس کے خوف کے ساتھ اس کے اعمال قبولیت پائیں گے یا نہیں۔ اللہ والو، آپ لوگ جانتے ہو کہ اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے تو یہ یقین ہے کہ اس رب نے تمہاری فریاد سن لی ہے، وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و مددگار ہو، آمین۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔